برابر بھی گستاخی والا کلمہ نہیں کہہ سکتا. اس کو سمجھایا کہ بھائی نبی کی شان کچھ اور ہوتی ہے، نبی کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ نبی جس طرح عام انسان جسم اور روح کا مرکب ہوتے ہیں، اس طرح نبی کے اندر بھی ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. روحانی اعتبار سے تو وہ کوئی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہوتی ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ عام انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں اور انسانوں کی تمام خواص ان میں پائے جاتے ہیں. روحانی اعتبار سے تو ان کا مقام و مرتبہ عام انسانوں سے بہت بلند ہوتا ہے. عام انسانوں اور نبی کے مقام اور مرتبے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی، لیکن جسمانی اعتبار سے نبی جو ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں. میں بات ذرا واضح کرتا ہوں، آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید انہوں نے نبی کو عام انسان بنا دیا. میں ذرا بات واضح کرتا ہوں کہ عام انسان کھانا کھاتے ہیں، نبی بھی کھانا کھاتے ہیں. اور یہی بات کفار کو چبھتی تھی کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا رہتا ہے. تو کفار کہا کرتے تھے کہ نبی تو کھانا نہیں کھاتے، نبی تو بازاروں میں نہیں پھرا کرتے. ہاں، بنو میں ایک مولانا صاحب تھے، کشر مولوی صاحب، ماشاءاللہ بڑے غیور اور خوددار بندے ہوتے تھے. اور کئی مرتبہ لوگ سوالات پوچھتے ہیں مولوی ان سے، تو کئی مرتبہ ایسا جواب دیا کرتے تھے دنیا کے بڑوں کو کہ ان کو ہلا دیتے تھے. ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، کوئی خریداری کرنی تھی، تو کسی جاگیردار نے دیکھا، کسی سرمایہ دار نے دیکھا، تو کہنے لگا مولانا آپ بھی بازار میں پھر رہے ہیں، آپ بھی بازار میں پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نواب صاحب یہ بات آپ نے نہیں کی ہے، بلکہ آپ سے 1400 سال پہلے آپ کا ایک دادا تھا، ابو جہل اس کا نام تھا، اس نے یہ بات کی تھی. ابو جہل جو تیرا دادا تھا اس نے یہ بات کی تھی کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. تو دیکھیں رسول کھانا کھاتے ہیں، رسول شادی کرتے ہیں، رسول کی اولاد ہوتی ہے، رسول بیمار بھی ہو جاتے ہیں، رسول لباس بھی پہنتے ہیں، رسول پانی بھی پیتے ہیں، سواری کے اوپر سوار بھی ہوتے ہیں. جی اب یہ تمام صفات آپ لوگ دیکھیں نا، انہیں تعصب کی پٹی ہٹا کے یہ عام انسان کی صفات ہیں یا نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے نبی کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ہم تو مختصراً یہی کہتے ہیں بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بالکل مختصر بات یہ کہ رب ذوالجلال کے بعد اگر مقام اور مرتبہ ہے تو وہ آپ کا ہے. اس سے بڑھ کے بہترین بات کیا کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے بعد دوسرا مقام نبی کو دے دیا. تمام صفات آپ کے اندر جمع، تمام کمالات آپ کے اندر جمع، لیکن تمام کمالات کے جامع ہونے کے باوجود بھی جسمانی اعتبار سے دنیا والوں کے درمیان رہنے والے، عام انسانوں کی طرح کھانا کھانے والے، پانی پینے والے، عام انسانوں کی طرح چلنے پھرنے والے، بیمار ہونے والے. یہی تو وجہ ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پروردگار ذوالجلال نے اعلان کروایا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں نہیں ہوں مگر میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. قرآن فرماتا ہے، قرآن، میں کسی حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ولی کسی محدث کی بات نہیں کر رہا، میں پروردگار ذوالجلال کے کلام کی بات کرتا ہوں. واضح کھلے دھلے انداز میں کسی قسم کا اخفاء اس میں نہیں ہے. پروردگار ذوالجلال فرماتے ہیں قل، میرے محبوب آپ فرمائیں، آپ لوگوں کو بتا دیں انما انا بشر مثلکم. اب اس میں کوئی غبار تو نہیں رہا، انما نہیں ہوں مگر میں ہوں بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر. اچھا یہ مسئلہ ہے کہ نور ہے یا بشر ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کے اتنا اس مسئلے کو اچھالا جاتا ہے، ہم اس کو کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بھائی اس کو مل جل کے حل کریں، مل جل کے بیٹھ کے حل کریں. آسان حل یہی ہے کہ جسمانی اعتبار سے بشر تھے، روحانی اعتبار سے نور تھے. بس آپ کی بات بھی سچی ثابت ہو گئی، ہماری بات بھی سچی ثابت ہو گئی. یہ متفقہ نقطہ نہیں ہے، اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہو سکتا. ہم فرقواریت اور ہم دوسرے کو کافر قرار دینے والی باتوں سے باز آ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ بھائی جسمانی اعتبار سے بشر تھے، روحانی اعتبار سے نور تھے، وہ نور اور بشر کا مجموعہ تھے. تو میرے خیال میں یہ ذرا بہتر بات ہوگی. دیکھیں ہم جو عقائد کی کتابیں بچوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں
باقاعدہ رسول کہتے ہیں. رسول کسے کہتے ہیں؟ انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام. وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے. انسان اور بشر میں کتنا فرق ہے؟ آپ ان کو انسان مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. اچھا پھر بشر کیوں نہیں مانتے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. من انفسہم. کیا نبی کی اولاد ہوتی تھی؟ جی ہاں اولاد بھی تھی. اچھا والدین بھی تھے؟ والدین بھی تھے. اب آپ کو کیا ضرورت کیا پڑی ہے کہ آپ بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کو ملتا کیا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح. چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو بشر بنا دیا تو شان میں کمی آئے گی. کیا واقعی بشر بنانے سے شان میں کمی آتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بشر بنانے سے مقام میں بلندی آتی ہے. کہ ایک بشر ہو کے اتنا اعلیٰ مقام پا لیا. یعنی اگر آپ کہتے کہ وہ بشر نہیں تھا پھر تو کوئی بندہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں وہ تو نور تھا لہذا نور تو اعلیٰ مقام پا سکتا ہے. لیکن کمال تو یہ ہے کہ بشر ہونے کے باوجود بھی پروردگار ذوالجلال نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. جی ایک آدمی جو بچپن سے اردو بولتا ہے اور اردو کے ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے اور وہ اردو اچھی بولے تو بندہ کہے کہ بہت پیاری اردو بولتا ہے, یہ تو ٹھیک ہے کمال ہے, لیکن یہ تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے. بڑا کمال تو یہ ہے کہ بندہ مادری زبان کوئی اور ہو اور جب وہ اردو بولنا شروع کر دے تو پھر لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ اردو بولنے والا ہے یا پشتو بولنے والا ہے, سمجھ سکیں نا. اب کئی مرتبہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, ہم مذکر کو مؤنث بناتے ہیں, مؤنث کو مذکر بناتے ہیں. کئی مرتبہ لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کا سامان مل جاتا ہے بیان میں, بڑے شوق سے وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. جی ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک پٹھان صاحب تھے, وہاں ادارہ تھا ان کا حضرت جی کا, تو اسی ادارے میں ان کی کوئی ملازمت تھی, شاید باورچی بنا ہوا تھا, تو تھے سرحد کے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10-12 سال گزارے اسی ماحول میں. اب وہاں تو لوگ انگریزی بولتے ہیں لیکن مدرسے کا ماحول تو اردو کا تھا. لیکن جب بھی وہ ہم سے ملتا تو کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا بیوی نیچے آ گیا, میں اوپر چلی گئی. عمارت تھی, بلڈنگ تھی, وہ 2-3 منزلہ تھی, تو ہمارا بیوی نیچے آ گیا اور میں اوپر چلی گئی. پوچھا کہ تانگے والا تو کہاں جاتی ہے, تانگے والا تو کہاں جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جاتی نہیں ہوں, میں جاتا ہوں. کہتا ہے ہمارا بولی ایسا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اپنا مذکر بھی ہمارا تو اپنے مذکر کو مؤنث بنا دیا اور اپنے مؤنث کو بھی آپ مذکر بنا دیتے ہیں. تو کئی مرتبہ لوگوں کے لیے اچھا خاصا دلچسپی کا سامان ہوتا ہے جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی کمال یہ تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھائی فلاں بندے کی مادری زبان اردو نہیں ہے تو لہٰذا یہ عیب ہے, نہیں یہ تو عیب نہیں, یہ تو بڑا کمال ہے کہ مادری زبان اردو نہیں ہے پھر بھی یہ اردو بول لیتا ہے. اگر کسی بندے کی مادری زبان اردو ہے پھر تو وہ تو بولتا ہی رہتا ہے. ایسی ہی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نبی نور ہے, چلو آپ نے بڑا مقام عطا کر دیا, لیکن ایک نور اگر بلند مقام پالے یہ تو اتنی حیرانگی والی بات نہیں ہے. زیادہ حیرت والی بات تو یہ ہے کہ بشر ہو کے بھی نوریوں کے سردار بن گئے, بشر ہو کے بھی نوریوں کے سردار بن گئے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو اس کو بشر نہیں مانتے, حالانکہ وہ تو نوریوں کے سردار تھے. نہیں, ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو نور نہیں مانتے, حالانکہ وہ تو نوریوں کے سردار تھے, وہ نوریوں کے سردار تھے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں تم نے ان کو نور مانا اور پھر نوریوں کا سردار مانا, یہ اتنا بڑا مقام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بشر تھے, بشر مان کے ہم نے ان کو نوریوں کا سردار تسلیم کر لیا. تو بھائی عزت کس نے دی ہے؟ آپ تو ہماری اوپر زور لگاتے ہیں کہ تم لوگ گستاخ ہو اور نبی کی شان میں کمی کرتے ہو. ہم نے تو آپ سے زیادہ بڑھ کے بلند مقام دیا ہے. جی تو یہ تو بات چلی گئی رسالت کی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, اور روز آخرت کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ مختصراً بات کہ اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان بھی ہے. اس جہان میں انسانی عقل یہ بات کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے اس کو انعام ملنا چاہیے, کوئی بندہ برا کام کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. انسانی عقل یہ بات کرتی ہے, تو لہٰذا رب ذوالجلال نے اچھوں کو اچھا بدلہ دینا اور بروں کو اس کے برے انجام سے گویا کہ دوچار کرنا, اس کے لیے پروردگار ذوالجلال نے ایک دن متعین کیا ہے جس کو یوم الآخرت کہتے ہیں. یہ قیامت کا دن ہے, اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ,
اور خیر اور شر کی تقدیر کا مسئلہ ہے. تقدیر کا مسئلہ میں یہاں چھیڑنا شروع کر دوں تو شاید آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کون سا مشکل اور خشک موضوع شروع کر دیا. میں ایک آسان مثال سے کئی مرتبہ شاگردوں کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک طرف تو بندے کو کہا جاتا ہے کہ یہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس نے وہی کچھ کرنا ہے، اور دوسری طرف اسی بندے کا مواخذہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیوں کیا تو لہٰذا مواخذہ ہوگا. اگر ایک آدمی کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس نے چوری کرنی ہے، اب اگر یہ بندہ چوری کرتا ہے تو لہٰذا چونکہ مقدر میں لکھا ہوا تھا لہٰذا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ چور کو سزا بھی ملے گی. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ بندہ مقدر کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اور کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. مقدر کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے یا مرضی کا مالک ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، سمجھ لیں. ایک جانور ہے جس کے گلے میں آپ نے رسی ڈالی ہوئی ہے اور جہاں آپ جاتے ہیں اس کو اپنے پیچھے پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجبور. یہ مجبور محض ہے، مجبور ہے، بس مجبور ہی ہے بیچارہ کی گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے، جہاں مالک چاہے اس کو کھینچے یا ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ مجبور ہے. ایک جانور ہے جس کو آپ نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا، وہ پھرتا رہتا ہے، چار دیواری سے باہر چلا جائے، 1 میل 2 میل دور چلا جائے، یہ بالکل آزاد محض ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی چار دیواری کی پابندی ہے، نہ کوئی کانٹے دار تار لگی ہوئی ہے، نہ کوئی آپ نے رسی ڈالی ہوئی ہے. یہ جانور بالکل آزاد ہے. اب یہ بالکل آزاد محض ہے، اور دوسرا جانور مجبور محض ہے. ایک تیسرا جانور ہوتا ہے، ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، 2-3 مہینے پہلے اس کو ہم رکھتے ہیں، پھر لوگ اپنے اس لیلے کو ساتھ پھراتے رہتے ہیں، چارہ ڈالتے رہتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ خدمت کرتے رہتے ہیں، اور مالک جہاں جا رہا ہوتا ہے وہ لیلا بھی اس کی پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اس لیلے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مجبور ہے یا آزاد ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ایک اعتبار سے یہ مجبور ہے اور ایک اعتبار سے یہ آزاد ہے. آزاد اس اعتبار سے کہ اگر یہ مالک کے پیچھے نہ بھاگے، ادھر بھاگے تو آزاد ہے، رسی تو گلے میں ہے نہیں، لیکن مجبور اس اعتبار سے ہے کہ یہ مالک کے ساتھ اتنا مانوس ہو چکا ہے، اس کی طبیعت میں مالک کی محبت ڈھل چکی ہے، اس لیے یہ مالک کا پیچھا کیے بغیر کسی اور جگہ جاتا نہیں ہے. اب یہ جو راکھواں لیلا ہوتا ہے یہ ایک اعتبار سے مجبور ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے آزاد ہوتا ہے. یہی اس انسان کی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ انسان ایک اعتبار سے تقدیر کے پیچھا کرنے پہ مجبور ہے اور ایک اعتبار سے آزاد ہے. بالفرض ایک آدمی کو موقع ملا، ایک جوان لڑکا ہے، اس کو اوپر شہوت کا غلبہ ہے اور اس کو موقع ملتا ہے ایک لڑکی سے بدکاری کرنے کا. اب اگر اس کی طبیعت کو دیکھیں تو طبیعت کے ہاتھوں بیچارہ مجبور ہے اور وہ زنا کر بیٹھتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ پیچھے ہٹ جائے، تو اس اعتبار سے یہ آزاد ہے. ایک آدمی کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اچانک کسی دوست کی کوئی کھانے کی چیز مل جاتی ہے، اب یہ وہ چیز کھا لیتا ہے. اب وہ ایک طرف دیکھیں تو وہ مجبور ہے کیونکہ بھوک لگی ہے، طبیعت اس کو مجبور کرتی ہے کہ کھاؤ، اور دوسرے اعتبار سے وہ آزاد ہے، اگر وہ نہ کھائے تو پھر